بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ کے فوائد اور ثمرات۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے فوائد بیان کریں گے اور اس کے ثمرات ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 3 میں ہم نے ایک تو علم مقاصد شریعہ کا حکم ذکر کیا تھا کہ علم مقاصد شریعہ کا حاصل کرنا شریعت میں کیا درجہ رکھتا ہے، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے یہ فرض کفایہ ہے، مجتہد کے لیے اس کا جاننا فرض عین ہے، جبکہ مقلد کے لیے اس کا جاننا مستحب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے علم مقاصد شریعہ کے نام کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی کہ اس کا نام کیا ہے، تو یہ کہا تھا کہ اس علم کا نام علم المقاصد بھی ہے اور علم مقاصد شریعہ بھی ہے، اور کبھی صرف مقاصد شریعہ کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، لیکن درست یہ ہے کہ اس علم کا نام علم المقاصد ہے یا علم مقاصد شریعہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے علم مقاصد شریعہ کے فوائد اور ثمرات بھی ذکر کیے تھے پچھلے سبق میں، جس میں ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک تو مجتہد کے لیے اس فن کا کیا فائدہ ہے، اور دوسرے نمبر پر مقلد کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے چند فوائد ذکر کیے تھے، جس میں مجتہد کے لیے جو فوائد تھے وہ ذکر کیے تھے کہ ایک تو اس میں ادلہ میں تعارض کے وقت ترجیح آسان ہوگی، نصوص شریعہ کا فہم اور اس کی درست توجیہ کر سکے گا، فتویٰ دینے کے عملے میں انضباط آ جائے گا، اور قیاس کی علت کو مستنبط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامی کی کلیات محفوظ ہو جاتی ہے، فقہا کے درمیان اختلاف کم ہو جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ ذکر کیا تھا کہ علم مقاصد شریعہ کی وجہ سے نئی بدعات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مقاصد شریعہ کی وجہ سے سماجی اور دیگر علوم میں اسلامی اقدار معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم تفصیلی طور پر صرف فوائد اور خصوصیات پر گفتگو کریں گے، اور یہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ ہم علم مقاصد شریعہ کے مبادی ذکر کر رہے ہیں، جس میں سے 10 چیزوں کو ہم ذکر کر رہے ہیں: تعریف کو، موضوع کو، واضح کو، نسبت کو، ماخذ کو، فضیلت کو، حکم کو، نام کو اور فوائد کو، اور پھر آخر میں انشاءاللہ علم مقاصد شریعہ کے مسائل بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے فائدے کو ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ علم مقاصد شریعہ کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ ایک تو مجتہد کے لیے ہے اور ایک مقلد کے لیے ہے۔ مجتہد کے لیے جو فوائد ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ادلہ میں تعارض کے وقت ترجیح آسان ہوگی، کیونکہ جب انسان مقاصد سے واقف ہوگا، جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ شریعت کے پیش نظر ان احکامات میں کون سے مقاصد ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مسائل ہیں جس میں نصوص متعارض ہے، تو اس میں اس کے لیے ترجیح آسان ہوگی، وہ شریعت کے مقاصد کو پہچان کر اس میں ترجیح دے سکے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ نصوص شریعہ کا فہم اور اس کی درست توجیہ بھی اس سے آسان ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت کے جو نصوص ہے اس کے مقاصد معلوم ہو جائے تو ہم اس کے اچھی طریقے سے توجیہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مجتہد کے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ فتویٰ دینے کے عمل میں انضباط آئے گا۔ یہ ظاہر ہے، آپ کو حضرات کو معلوم ہے کہ جو فقہی مسائل ہے اور شرعی مسائل ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو مفتی وہ لاکھوں مسائل میں فتویٰ دیتا ہے، تو اگر مقاصد اس کے پیش نظر ہو تو اس کے فتوے میں انضباط آئے گا، یعنی ایک جیسے فتویٰ وہ جاری کرے گا، اور اگر مقاصد اس سے اوجل ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک طرح کا فتویٰ دے اور کبھی دوسری طریقے سے فتویٰ دے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ قیاس کی علت کو مستنبط کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان مسائل میں جن میں نصوص نہیں ہے تو اس میں ہم ان مسائل سے جن میں نصوص موجود ہے
اس سے ہم علت تلاش کرتے ہیں اور پھر غیر منصوص مسائل میں اس علت کے ذریعے سے حکم لگاتے ہیں. تو مقاصد کے ذریعے سے علت کی طرف آسانی کے ساتھ پہنچا جا سکتا ہے. 5ویں نمبر پر شریعت اسلامی کی کلیات محفوظ ہو جاتی ہے اور کلیات شریعہ سے خروج سے حفاظت ہو جاتی ہے. ظاہر مقاصد شریعہ کے نتیجے میں کلیات ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ان کلیات کی وجہ سے ہم پھر حدود سے نہیں نکلتے اور ان کلیات سے ہم خروج نہیں کر سکتے. 6 نمبر پر علم مقاصد شریعہ کا فائدہ یہ ہے کہ فقہاء کے درمیان اختلاف کم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری نصوص میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ اختلاف ہے، لیکن جب ہم مقاصد کے ہمارے پیش نظر ہو تو پھر آسانی کے ساتھ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہاں در حقیقت اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اختلاف کم ہو جاتا ہے. 7ویں نمبر پر دین میں نئی بدعات سے محفوظ ہو جائے گا. جب آپ کو شریعت کے مزاج کا پتہ ہو، شریعت کے مقاصد کا پتہ ہو، تو پھر آپ ان چیزوں میں جہاں وہ شریعت نہیں چاہتی اور شریعت کے علاوہ اور اس کے مقابل کی چیز ہے تو اس کی طرف انسان نہیں نکل سکے گا. 8ویں نمبر پر مقاصد شریعت کے ذریعے سے سماجی اور معاصر دیگر علوم میں اسلامی اقدار کو داخل کیا جا سکتا ہے، جیسے سیاست، اقتصاد اور تعلیم. بہت سارے جدید علوم ہے، مثلا سائنس ہے یا سیاست کی موجودہ شکل ہے یا اسی طرح معاشی مسائل ہے، اقتصادی مسائل ہیں. تو اگر ہم شریعت کے مقاصد کو دیکھ لیں تو ان مقاصد کو تو ہر جگہ انسان لے جا سکتا ہے، کیونکہ ہم جو نصوص شریعہ ہے وہ تو بعض مرتبہ جدید اس خاص شکل کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں ہم مقصد کو پہچان لیں تو اس مقصد کو ہر جگہ ہم لے جا سکتے ہیں. سیاست میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں، تعلیم میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں، سائنس میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں. یہ تو وہ مقاصد شریعہ کے وہ فوائد تھے جو مجتہد کے اعتبار سے تھے. اب علم مقاصد شریعہ کے فوائد مکلف کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ اگر علم مقاصد شریعہ سے ایک عام انسان واقف ہو تو اس کی وجہ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا. مکلف کے اعتبار سے علم مقاصد شریعہ کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ مکلف کا قصد شارع کے مقصد کے موافق ہو جائے گا. یعنی اگر ایک انسان کو پتہ ہوگا کہ شارع یعنی اللہ تبارک و تعالی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے اس حکم کے لگانے سے، اور اس انسان کو یہ معلوم ہو جائے تو پھر یہ بھی اس کو مقصود سمجھے گا اور اسی طرح اس کا خیال، اس کا فکر اور اس کا مقصد بھی اس کے موافق ہو جائے گا. اس طرح اس عمل میں مزید نکھار بھی پیدا ہو جائے گی اور یہ ایک علی وجہ البصیرہ اس عمل کو سر انجام دے گا. دوسرے نمبر پر حکم شرعی پر اکمل طریقے سے عمل ہوگا، کامل طریقے سے اس پر عمل ہوگا. ظاہر ہے اس کو صرف حکم کا پتہ نہیں ہے بلکہ اس کے مقصد کا بھی پتہ ہے، تو اچھے طریقے سے اس پر عمل ہوگا. تیسرے نمبر پر شرعی احکام میں خدا پرستی کا حصول، یعنی ربانیت. اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو اگر شرعی احکامات میں اس کو مقاصد کا پتہ ہوگا تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اچھی طریقے سے ہوگی. اس کو عربی میں ہم اگر دیکھ لیں تو سب سے پہلے فائدہ یہ ہے تصحیح قصد المکلف لیکون موافقا لقصد الشارع. دوسرے نمبر پر ہے امتثال التکلیف الشرعی علی الوجہ الاکمل، اور تیسری نمبر پر ہے تحقیق الربانیہ فی التکالیف. چوتھے نمبر پر علم مقاصد شریعہ کا فائدہ ایک عام انسان کے لیے، ایک مکلف کے لیے کیا ہے؟ تو چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حقیقی ادراک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تمام مقاصد میں سے اہم مقصد ہے. یعنی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف احکامات متوجہ کیے ہیں تو ان میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تخلیق ہی عبادت کے لیے ہے. سارے مقاصد اس کے گرد گھومتے ہیں. بقول امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، شریعت کا مقصد یہ ہے کہ مکلف کو اپنی خواہشات کی پیروی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لانا ہے، تاکہ وہ اختیاری اور اضطراری دونوں طرح
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو بہرحال علم مقاصد شریعہ کا فائدہ ایک مکلف کے لیے ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اس کو حقیقی ادراک ہوگا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تمام مقاصد میں سے اہم مقصد ہے، تو جب اس کو مقاصد کا پتہ ہوگا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی سب سے اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ تو یہ ہے، اس کو اگر ہم عربی میں دیکھ لیں تو تحقیق العبودیہ، العبودیۃ مقصد المقاصد وغایات الغایات وكل المقاصد الكلیہ والجزیہ تدور فی فلکها، فمقصد الشریعہ كما يقول الشاطبی اخراج المکلف عن داہیۃ ہواہ حتى يكون عبدا للہ اختیارا كما هو عبد للہ اضطرارا، وأن مقصود انزال الكتب ببعث الرسل تحقیق عبودیت اللہ تعالی۔ پانچویں نمبر پر علم مقاصد شریعہ کا فائدہ ایک عام مکلف انسان کے لیے کون سا ہے؟ تو پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ مقاصد اعمال کا روح ہے، مقاصد اعمال کا روح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم کی علت بتانا انسان کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرنے میں نشاط پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی حکمت سے آگاہ ہو چکا ہے، جس سے اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات اور بدگمانیوں کو دور کرتا ہے جو اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ مقاصد تکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے اور کام کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور یہ ایک کہاوت ہے کہ جو اپنے مقصد کو پہچانتا ہے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مقاصد جو ہے یہ اعمال کا روح ہے، یعنی انسان جتنے بھی کام سر انجام دیتا ہے مقصد اس میں روح کی طرح ہے۔ تو اگر انسان کو مقصد کا پتہ ہو، علت کا پتہ ہو، تو اس سے انسان کے عمل میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اس فلاں کام میں یہ فائدے ہیں مجھے، اور اس سے مجھے یہ فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ بہت شوق سے اس کام کو سر انجام دے گا۔ تو جس کی حکمت سے انسان آگاہ ہوتا ہے اس میں اطمینان، دلی اطمینان اس کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر ہر قسم کی شکوک و شبہات اور بدگمانیوں سے بھی وہ دور ہوتا ہے۔ اور یہ کہاوت بھی ہے کہ جو اپنے مقصد کو پہچانتا ہے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کسی جگہ جا رہا ہے جہاں اس کے لیے کھانے پینے کی دعوت ہو تو وہ بہت خوشی خوشی جائے گا، لیکن اگر اس کو بغیر مقصد کے کسی جگہ کی طرف روانہ کیا جائے اور وہ پیدل چل رہا ہو تو وہ تھکاوٹ محسوس کرے گا اور اس کو چستی محسوس نہیں کرے گا۔ تو یہی مقاصد کی مثال ہے کہ اگر انسان کو مقاصد شریعہ کا پتہ ہوگا تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کے اعمال ہیں اس میں وہ خوشی محسوس کرے گا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 4، اس میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے فوائد اور ثمرات پر گفتگو کی۔ سب سے پہلے ہم نے مجتہد کے لیے علم مقاصد شریعہ کے جو فوائد ہیں اس کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے مکلف کے لیے جو مقاصد شریعہ کے فوائد تھے اس کو ہم نے ذکر کیا۔ مجتہد کے لیے جو مقاصد شریعہ کے فوائد تھے وہ ہم نے 8 ذکر کیے، اور مکلف کے لیے جو مقاصد شریعہ کے فوائد تھے وہ ہم نے 5 ذکر کیے۔ اگلے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ کے مسائل اور خصوصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔